أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں روزانہ ہر مسلمان کم سے کم 17 مرتبہ اس کو اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب اترا. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں، دنیا کی سب سے خبیث ترین قوم، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہو سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگ ضرور دیکھو گے اس بات کو کہ یعنی سب سے بڑا دشمن تم جو ہے اپنا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، یہودیوں کو پاؤ گے. اور آج وہ دنیا میں پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس کی دشمنی کا لاوا جو ہے وہ پھوٹا ہوا ہے. اچھا، یہاں سے یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یہاں سے جو ہے باقاعدہ مستقل اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. کئی صفحات میں ان کا تذکرہ ہے، ان کے جرائم کا تذکرہ ہے اور ان کے کرتوت کا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اور کیسی جو ہے یعنی کیسے جرائم کیے، ان کی تاریخ جو ہے جرائم سے بھری ہوئی تاریخ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر موجود ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی کچھ جھلکیاں بتا رہے ہیں. اب یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اصل میں بنیادی طور پر ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا. ایک زمانے میں اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کئی رسول آئے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت بھی یہ لوگ جو ہے یعنی دنیا میں الگ الگ جگہوں پر رہتے مدینے میں جو ہے باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ مدینے میں آ کر رہتے تھے. اور اس امید میں یہ لوگ مدینے میں آئے تھے کہ اب آخری نبی آنے والا ہے اور جو نبی آئے گا جو ہے وہ فلانی اس جگہ پر ہوگا، یعنی تاریخ اعتبار سے، اور جو علامتیں اس کی بتائی گئی تھی کہ وہ کھجور کے باغات والی جگہ ہوگی، وہاں پتھریلی زمین ہوگی، نوکیلے پتھر والی زمین ہوگی وغیرہ، وہ سب جو ہے ان کو معلوم تھا. تو اس کے اعتبار سے وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی جو ہے انہی کے اندر آئے. لیکن اللہ کی طرف سے جو ہے یعنی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آخری نبی جو ہے ان کے اندر نہیں آئے گا. تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، ان کی صفات کو جاننے کے باوجود، ضد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جس کا ہلکا سا تذکرہ یہاں پر بھی آ رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ان کا ایک دوسرا نام تھا. بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہ نبیوں کی اولاد ہیں، ان کے اندر نبیوں کی نسل کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی یعنی اس کا لحاظ نہیں رکھا، تو پھر اللہ کی نظر میں جو ہے آخری درجے میں لوگ گر گئے. قرآن مجید میں جو سب سے گھٹیا قسم کی جو مثالیں دی گئی ہے، کبھی کتے کی مثال دی گئی، کبھی خنزیر کی مثال دی گئی، کبھی گدھے کی مثال دی گئی. یہ تینوں مثالیں جو ہیں آخری درجے کی ذلیل ترین مثالیں ہو سکتی ہے، اور یہ تینوں مثالیں جو ہیں انہی کے لیے قرآن مجید میں انہی کی تذکرے کے ذیل میں آئی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان کے اوپر نعمتیں ہوئی، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، لیکن ان میں بھی وہ لوگ جو ہیں
ان کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب اترا. ان پر انعام ہوا اللہ کی طرف سے, لیکن ان کے جو ہے ان کی طرف سے جو ریاکشن ہوا اس کی وجہ سے اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو ہم نے تم پر کی ہیں. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, اور میرے وعدوں کو پورا کرو, میں نے تم سے جو عہد لیا ہے اس کو پورا کرو. ان سے جو بھی عہد لیا جاتا ہے یہ عہد پورا نہیں کرتے تھے, عہد کے خلاف کرتے تھے. نبیوں کے بارے میں ان کو عہد لیا گیا, اللہ کی کتاب کے بارے میں جب ان کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی امانت دی جاتی ہے تو ان سے عہد بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے پہاڑوں کے ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا, ایسے جیسے بادل ہیں اور یہ لوگ سمجھتے تھے ابھی گرنے والا ہے. اس طرح سے جو ہے جیسے یعنی بہت بڑے مجرموں کے ساتھ کوئی دھمکی دے کر کے ان سے عہد لیا جاتا ہے, ان سے بھی ایسے بھی ان سے عہد لیا گیا. لیکن اس کے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, تو میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تم سے جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا, لیکن تم اللہ کے عہد کو پورا کرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کہنے مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتاری ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی توریت ہے. توریت میں جو باتیں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے. توریت کی یعنی کوئی بات اس میں ایسی نہیں جو توریت کے خلاف ہو. توریت کو بھی اس میں جو ہے اس کی تصدیق کی گئی ہے. اس کتاب پر تم ایمان لاؤ. وہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور اس پر جو ہے کفر کرنے والوں میں سب سے پہلے مت بنو. یعنی کفر کرنے والوں میں, انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے تمہارا نام نہ لکھا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس کے خلاف ہی کیا, حالانکہ ان کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا. ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں اللہ کے رسول کے بارے میں, آخری کتاب کے بارے میں, آخری پیغمبر کے بارے میں. ان سب کے باوجود, ان کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کو سستے داموں میں مت بیچو. یعنی تم اللہ کی دین کو بیچ کر جو ہے دنیا کا نفع کما رہے ہو, دین اپنی دنیا کے نفع کے لیے اللہ کے دین کو تبدیل کر رہے ہو, اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہو, اللہ کی آیتوں کو بدل رہے ہو. یہ سارے جرائم انہوں نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں دنیا کی تھوڑی قیمت مت لو. مطلب اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں پوری دنیا بھی اگر کوئی کسی کو مل جائے تو وہ تھوڑا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ کی نشانیوں کو سستے داموں میں مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور مجھ سے ڈرو, میرا تقوی, میرا خوف کرو, اللہ کا لحاظ کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو. اللہ یعنی حق کو جو ہے اس طرح سے بیان مت کرو کہ باطل اس میں ملا دو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اللہ کو, حق کو جو ہے, اللہ کی حق بات کو, دین کو جو ہے چھپاؤ مت اس حال میں کہ تم جانتے ہو. جانتے بوجھتے اس کو چھپاتے تھے, حق کے ساتھ جو ہے گڑبڑ کرتے تھے, اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے تھے, اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے, اس میں تحریف کرتے تھے, اس میں جو ہے رد و بدل کرتے تھے. پھر آگے مسلسل کئی آیتوں میں جو ہے کئی صفحات میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے. تو بہرحال یہ وہ قوم ہے جو دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہے. ان پر اللہ کی کئی موقعوں پر بڑی سخت ترین مار پڑی, اور آج یہ دنیا میں جرائم کر رہے ہیں. اس پر بھی جو ہے بہت جلد انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان پر مار پڑنے والی ہے. اور یہ وہ قوم ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا آخری مقابلہ فیصلہ کن جنگ ہوگی, جس کے بعد ایک یعنی یہودی کو پکڑ کر مسلمان ختم کریں گے. پوری دنیا ان کے خلاف ہوگی, پتھر ان کے خلاف گواہی دیں گے, درخت ان کے خلاف گواہی دیں گے, اور ان کا جو ہے دنیا میں سب سے بدترین انجام جو ہے وہ ہونے والا ہے. اور جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, اور وہ حالات بھی جو ہے ان یعنی باتوں کو جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس طرف جو ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے امین آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم, فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه, ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر, نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. سبحانه وسبحان من كل رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.